اللہ نے کھانے کے لیے منہ دیا، جلدی بولیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، کھڑے ہونے کے لیے پیر دیا، تو اللہ بیٹھے لے کچھ نہیں دل کو اے بھائی اے نہیں بیٹھ جا بابو، بیٹھ جا تو الحمدللہ بڑا خوبصورت سب نوجوان ہے الحمدللہ۔ واہ، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے۔ اچھا یہ گزارش کریں گے آپ لوگ کوئی کھڑے مت ہوئیے گا، مجمع کثیر ہے، اگر گنجائش ہو دیکھیے جگہ دل میں ہونی چاہیے۔ جگہ کہاں ہونی چاہیے؟ دل میں۔ بابو مائک بہت اچھا ہے، اپنا نمبر دے دیجیے گا، آپ کو کلکتہ ضرور بلائیں گے، خالی ایک کو تھوڑا سا بڑھا دو، بات بہت اچھا ہے لڑکا، ٹھیک ہے دعا کر دیں گے۔ تو ہم کہہ رہے تھے اصل جو جگہ ہے وہ دل میں رہنی چاہیے۔ دل میں اگر جگہ ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جگہ نہ بھی ہو پھر بھی جگہ بن جاتی، دل میں جگہ ہو۔ ایک آدمی جنرل بوگی میں، دیکھیں جنرل بوگی میں سیٹ پر سونے کے علاوہ نہیں ہے، سونے کے علاوہ ہے، جنرل بوگی میں بیٹھنے کی جگہ ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ ریزرویشن میں سو سکتے ہیں، آپ کا جو سیٹ ریزرو ہے اس میں سو سکتے ہیں، سلیپر میں سوئیے، اے سی میں سوئیے۔ جنرل میں سب کو بیٹھنے کی اجازت ہے، ہاں سیٹ خالی ہے تو سو جائیے، لیکن جب کوئی آئے گا اٹھ کے بیٹھ جانا ہوگا۔ ایک آدمی ایسے ہی سویا ہوا تھا، تو ایک آدمی آیا بولا کہ بھائی اٹھ کے بیٹھو، تھوڑا بیٹھنے دو۔ تو اس سے بولا تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ بولے ارے باپ بڑا خطرناک آدمی جی۔ بولے نہیں بھیا جھگڑا نہیں کرو، تو سوتی رہو۔ وہ بیچارہ دوسرے بوگی میں چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک آدمی اور آیا، اس کو بھی بولا کہ بھائی اٹھ کے بیٹھو، جنرل بوگی ہے بیٹھنے دو۔ اس کو بھی بولا تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ بولا لگتا کوئی نیتا ہوتا ہوگا۔ بولا جھگڑا نہیں کریں گے بھائی، وہ دوسرا بوگی میں چلا گیا۔ تیسرا آدمی کچھ دیر کے بعد آیا، وہ بولا کہ بھائی یہ جنرل بوگی ہے، اٹھ کے بیٹھو، تھوڑا ہم کو بھی بیٹھنے دو۔ تو اس کو بھی یہی ڈائلاگ مارا، پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ تو وہ آدمی پوچھئے لیا کون ہو؟ بولا ہم بیمار ہیں۔ دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایک تو ریکویسٹ کرو، نویدن کرو، যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না, বলবো মানবেন تو تھوڑا سا خالی ہل جائیے تاکہ پیچھے میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ خالی ہلنا ہے، کھڑے مت ہوئیے، خالی ہل جائیے، بس دھیان دے کسی کا ہاتھ کسی کے جیب میں نہ جائے، یہ دھیان رکھنا ضروری ہے۔ مجمع کثیر ہے الحمدللہ، آ جائے بہت اچھا، بس بیٹھ جائیے، کھڑے مت ہوئیے، کھڑے مت ہوئیے، بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے، سنجیدہ ہو جائیے۔ ادھر والے بھی نوجوان آگئے، بچے لوگ آگئے، ماشاءاللہ اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے الحمدللہ۔ بہت اچھا، اے بابو بیٹھ جاؤ، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے۔ ذرا ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھ لی، اللہم صلی علی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ لڑکا نیا نوٹ لا کے دیا، نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلتا ہے، جو نوٹ کہیں نہیں چلتا ہوں وہ جلسہ میں چلی۔ آدمی جلسہ سنا، صبح چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھائی آج چلا دلے، بولے کی چلے لے؟ بولا چلا دیے۔ بولا کیا چلائے؟ بولا ایک نمری رہے پھٹا ہوا تھا، کوئی دکاندار نہیں لے رہا تھا، رات میں جلسہ تھا، کلکتہ والا نعت پڑھ رہا تھا، 10 ٹکا اس کو انعام دے دیے، 90 ٹکا لے لیے، نمری وہیں چلا دیے۔ دیکھیے ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے گا، آپ اطمینان رکھیے، ہم صرف تقریر کرنے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، میرا اور بھی کام ہے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کے پاکٹ میں پیسہ ہے، انشاءاللہ اس پیسے کو کیسے نکالنا ہے وہ میرا کام ہے۔ آپ کا کام ہے تقریر سننا، دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ اس مجلس کے اندر میں بیٹھیں، اللہ کے رسول کی بات کو سنیں، دین کی باتوں کو سنیں، الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ
دعا لے کر یہاں سے جائیں انشاءاللہ، دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. بس سنجیدہ ہو جائے، ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے گا، جو بچہ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھا. اب میری ایک کمزوری ہے. کمزوری کیا ہے میری؟ کہ میں اپنی بات کا آغاز جو کرتا ہوں، شروعات جب کرتا ہوں، تو نہ تو منقبت سے، حمد باری تعالیٰ کے اشعار سے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر میں سنا دوں. سنا دیں. ناظم جلسہ حضرت علامہ مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم، جن کی بہت اچھی نظامت ہو رہی ہے. حضرت مولانا نیر صاحب بھارتی. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ آج کا جلسہ میرا سیوان کا تھا. یہ ہمارے قاری مجاہد صاحب دامت برکاتہم، ان کی محبت نے مجھے کھینچ کے یہاں لائے. بے شک. اور شکر گزار ہوں مکھیا مشتاق صاحب، مکھیا عمران صاحب، اور ہمارے ایم ایل اے صاحب ہیں کہ چلے گئے؟ چلے گئے، جانے دیا، اس کو بہت سارا کام ہے. ہیں ابھی؟ اچھا راکش صاحب ہیں، ماشاءاللہ. مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مشتاق بابو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیگر ہمارے جتنے بھی اونچے عہدے کے لوگ حضرات ہمارے یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹوہا باری، ٹوہا باری کی سرزمین. کوئی مکھیا ہے، کوئی پارشد ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی پردھان ہے. جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. اللہ اکبر. جو جہاں ہے وہی آفتاب ہے. ان سب کی دعائیں لیتے ہوئے ایک مطلع ایک شعر عطا کریں. اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں. اچھا سنیں گے، سن لیجئے گا تو سن لیجئے. اردو میں سنیے گا کہ بھوجپوری میں سنیے گا کہ بنگلہ میں سنیے گا کہ انگریزی میں سنیے گا؟ بھوجپوری میں. ہم سمجھ رہے تھے بھوجپوری آپ سمجھیے گا، کہ بنگلہ تو نہیں سمجھ پائیے گا. کہ اس لیے کہ ایک بنگالی بھائی نے بنگلہ دیش کا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم کو شعر سکھائے گی؟ بولے شعر سکھائے گی؟ ہم عورت ہے؟ بولا نہیں، ہم کو اردو بولنے نہیں آتی ہے نا، ہم شعر نہیں سیکھ پاؤ گے. بولا نہیں سیکھے گا، ہم سکھائیے. ہم بولے ٹھیک ہے، ہم جیسے بولے گا ویسے بولے گا. بولا ہاں ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ بولو، نہ شکوا کرے گا، نہ گیلا کرے گا، نہ شکوا کرے گا، تم سلامت رہو، رب سے یہی دعا کرے گا. تو وہ بولا نہ سوکھا کرے گا نہ گیلا کرے گا. ارے شکوا بولو، شکوا کو سوکھا بول رہا ہے. بولا نہ سوکھا کرے گا نہ گیلا کرے گا، تو سلامت رہو، ہم رب سے یہی دعا کرے گا. مطلب تم سیکھ لیے سیٹ. ایک مطلب بس بھوجپوری کا. کتنا سندر مورے، ماشاءاللہ، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. باغ طیبہ نگریا، ہاں باغ طیبہ نگریا، جنت کے بازار لاگیلا. تکبیر، اللہ اکبر. سرز ٹوہا باری زندہ باد، زندہ باد. مکھیا مشتاق صاحب زندہ باد، زندہ باد. باغ طیبہ نگریا، جنت کے بازار لاگیلا. ہاں بازار لاگیلا. باغ طیبہ نگریا، جنت کے بازار لاگیلا. ہاں بازار لاگیلا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ.
بڑا اچھا مجمع ہے، بہت اچھے انداز میں آپ جلسے کو سن رہے ہیں۔ مسجد کے حوالے سے میں نے چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا آپ کے سننے کو اور میرے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولے الحمدللہ۔ میرے بچوں نوجوانوں، جلسے میں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جانا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز، اور روزے سے تھے، نفلی روزے سے تھے، نفل کے روزے سے تھے۔ ایک آدمی دیہات سے گاؤں سے کھیر بنا کے لائے، بولا کہ حضرت کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ حضرت روزے سے ہیں، اس بیچارے دیہاتی کو پتا نہیں ہے کہ حضرت روزے سے ہیں۔ دربار میں آیا، سلام کیا، بیٹھا۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کھیر بنایا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کھلا دوں۔ ہم نے کہا کھلا دو۔ لیا، حضرت کو کھلا دیا۔ ایک آدمی مرید بولا کہ حضرت آپ روزے سے ہیں؟ بولا ہم کو پتا ہے روزے سے ہیں، ہم کو پتا ہے ہم روزے سے ہیں، ہم نے روزہ توڑ دیا ہے۔ ارے یہ دیہات سے گاؤں سے یہ میرے لیے کھیر بنا کر لایا ہے، اگر میں نہ کھاتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ میں روزے سے تھا، روزہ توڑ لیا۔ روزے کا کفارہ ہے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ یہ تو بھائی بھائی میں نہیں بن پاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پڑوسی پڑوسی میں نہیں بن پا رہا۔ افسوس کا مقام یہ ہے مسلمانوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام صرف اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کس میں داخل ہو جاؤ؟ ارے زور سے بولو نا بھائی۔ اچھا کوئی آدمی اسلام کا نام کا نہیں نا یہاں؟ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، حضرت جملہ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے۔ وہ نوجوان ابھی یہ کیا تھا، بولے ارے مولوی صاحب ہمارا نام کیوں جل گیا؟ پیچھے نہیں بیٹھا کے بیچ میں بیٹھا۔ حضرت تھوڑی دیر کے بعد پھر بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، بیچ سے اٹھ کے آگے بیٹھا۔ لاسٹ ٹائم حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے۔ یہ نوجوان کھڑا ہوا بولا اب کہاں بیٹھیں گے؟ آپ کا منہ میں بیٹھیں گے؟ بتائیے۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جہاں پر ماں باپ کی خدمت کرتے ہو وہیں پر بڑے بھائی کے بھی ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اور سنو ساتھ ہی ساتھ کیا اسلام ہے، کیا میرا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گھر میں اگر سالن بناؤ تو تھوڑا شوربہ بڑھا دو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شوربہ کیوں بڑھا دیں؟ زیادہ شوربہ ہو جائے گا تو ترکاری میں ٹیسٹ نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شوربہ بڑھا دو گے تاکہ تھوڑا پڑوسی کو بھی دے دو۔ یہاں تو اکیلے ٹنکی پھول، پڑوسی کو کون دیکھتا ہے؟ اچھا پڑوسی کون ہے؟ پڑوسی کون ہے؟ صرف مسلمان پڑوسی ہے؟ نا پڑوسی میں کون ہے؟ ہندو ہے وہ بھی پڑوسی ہے، عیسائی ہے وہ بھی پڑوسی ہے، کرسچن ہے وہ بھی پڑوسی ہے، بودھ ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں پڑوسی ہے۔ اور سنو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ تمہارا گھر کے بغل میں اس کا گھر ہے، سنو وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑوسی کہاں تک ہے؟ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ کون ہے پڑوسی؟ تو پڑوسی کو پیار کرنا چاہیے کہ ستانا چاہیے؟ ہاں
قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ مسلمان وہ ہے ایک یہودی رستے سے جا رہا تھا، ایک پتھر دیکھا، پتھر رستے میں پڑا ہوا ہے، تو یہودی کھڑا ہو گیا، بولا یہ پتھر اس رستے میں نہیں پڑا ہوتا، اگر لگتا ہے کہ اس رستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں، کوئی مسلمان گزرتا تو کیا ہوتا؟ بولا یہ پتھر رستے پہ نہیں ملتا، کنارے میں ملتا، کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے اس لیے یہ پتھر بیچ راستے میں ہے، اگر کوئی مسلمان گزرتا تو یہ پتھر بیچ راستے میں نہیں، کنارے میں ملتا۔ اللہ اکبر، علماء کرام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہے میرا مذہب اسلام، قربان جاؤ، امن کا مذہب، پیغام محبت کا مذہب، اور قربان جاؤ نوجوانوں، ہم لوگوں نے اپنے دین کو بھولا دیا، ہم مانتے کہاں، تقریریں تو سنتے ہیں، عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اگر عمل ہو تو ہماری زندگی بن جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیے بہت سارے نوجوان یہاں پر ایسے ہیں، اور قربان جاؤ آئے جلسہ سننے کے لیے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی نہیں تو رومال باندھ لیتے، رومال نہیں تھا تو جو بیاہ کیے تھے پگڑی باندھ لیتے، نہیں بیاہ کر لیتے، بچہ ہنس رہا ہے، شادی کے نام تو سب مسکرا دیتا ہے، شادی کے نام دعائیں لو، بزرگوں کی دعائیں لو، بزرگوں کی دعائیں لو۔ ایک حضرت جلسے میں آئے، ایک نوجوان نے بڑی خدمت کی، پیر دبایا، ہاتھ دبایا، سر دبایا، تو حضرت بولا کہ بیٹا بڑی خدمت کی، لے مانگ مجھ سے کیا مانگتا، میں دعا دیتا ہوں۔ بولا حضرت جو دعا دے دیئے۔ تو حضرت پوچھا کہ بچہ اچھا ہے تم کو؟ تو یہ نوجوان بولا کہ نہیں ہے۔ بولا جو اللہ تم کو اولاد کی خوشی سے تیری بیوی کی گود بھر دے گا، جا۔ ایک سال کے بعد حضرت پھر آئے جلسے میں، تو وہ لڑکا پھر ملا، تو حضرت بولا کہ بیٹا کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا، بیٹا ہوگا چاہے بیٹی ہوگا، ہوا کچھ نہیں؟ یہ لڑکا بولا کہ کچھ نہیں۔ حضرت بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار ہم دعا کر رہے ہیں کہ ضرور اللہ اگلے سال تک بیٹا چاہے بیٹی دے گا، جاؤ۔ تیسرے سال پھر حضرت جلسہ میں آئے، تو نوجوان پھر آیا، تو حضرت دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ بیٹا اب سناؤ کیا نام رکھے ہو، بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی؟ یہ نوجوان، تو حضرت بولے ارے بابا ہم تو جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، آخر گڑبڑ کہاں ہے؟ تو حضرت پوچھا رے بیٹا بیاہ کر لو؟ بولے نہیں بیاہ نہیں کرے۔ بچہ کہاں ہوگا؟ ارے بچہ ہوگا؟ دعائیں لو، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہے، یہ میرا مذہب اسلام کا پیغام ہے، یہ میرا مذہب اسلام کہتا ہے لوگوں صرف جلسہ سننے سے نہیں ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاتھ تو بہت زور سے ہم اٹھا دیتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ ایک لڑکا ایسے ہی چھانٹ رہا تھا، لوگ دکھا دے گراز کر بہیں رے، بولا نہیں، کہا ہے؟ بولے اس کا ناک ٹیڑھا ہٹائی، اس سے لڑکی سے کرو گے؟ نہیں یہ لڑکی سانولی ہے۔ اچھا ہے لڑکی سے کرو گے؟ بولے نہیں لڑکی کالی ہے۔ اچھا سب کو چھانٹے، کچھ نہ کچھ عیب نکالے، نکالتے نکالتے عمر 40 سال ہو گئی۔ کتنی عمر ہو گئی؟ تو اس کا بوہ نہیں بولا کہ اب تمہاری شادی نہیں ہوگی، بولے کہا ہے؟ بولا اب بوڑھا ہو گیا، اب تم سے شادی کون کرے گا؟ یہ نوجوان بولا کہ اپنے بہنئی سے کیسا کیجئے، اب ہم لڑکی نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھیے، آپ جو لڑکی دیکھ لیجئے گا ہم نکاح کر لیں گے۔ اس کا بہنئی بولا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری شادی کرواتے ہیں۔ یہ کالی لڑکی کو دیکھا، بات چل گئی، لڑکا حقیقت میں لڑکی کو نہیں دیکھا، بارات گئی، نکاح کر کے لڑکی کو گھر لے کے آیا لڑکا، رات میں بیوی کے قریب گیا، بیوی گھونگھٹ اٹھا کے جو سلام کی، لڑکا وہیں بے ہوش ہو گیا۔ تو بیوی سوچ رہی کون کوئی بیماری سے کیا ہو؟ پانی کا گلاس تھا وہیں منہ پہ چھیٹا ماری، بولے ارے ہم کچھ پوچھنے والے تھے، آپ پہلے بے ہوش ہو گئے۔ یہ لڑکا آنکھ کھولا، بولا کہ جو پوچھنا جلدی پوچھو نہیں تو پھر ہم بے ہوش ہو جائیں گے۔
یہ لڑکی پوچھی کہ یہ بتائیے ہم تو یہاں نئی آئے ہیں، یہ بتائیے کس سے پردہ کرنا کس سے پردہ نہیں کرنا ہے، آپ میرے شوہر ہیں ہم کو بتا دیئے۔ تو وہ لڑکا بولا کہ سنو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے ضرور پردہ کرنا۔ پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ صرف بیوٹیفل نہ دیکھو، خوبصورتی کو نہ دیکھو، سیرت دیکھو، سیرت۔ کیا دیکھنا ہے؟ سیرت۔ صورت تب تک ہے جب تک جوانی ہے، صورت ہے، خوبصورتی ہے، جوانی ڈھل گئی خوبصورتی ختم ہے، لیکن سیرت آج بھی ہے، کل بھی ہے، موت کی صبح تک سیرت قائم رہے گی، مرنے کے بعد بھی سیرت باقی رہتی ہے۔ آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، آدمی کہتا نہیں او آدمی بہت اچھا چلا، آدمی بہت اچھا تھا، اس کی سیرت کہہ رہی ہے وہ آدمی بڑا اچھا تھا، اخلاق بڑا اچھا تھا، کردار بڑا اچھا تھا۔ اس لیے نوجوانوں صرف صورت کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ آج جہاں سیرت صورت دونوں مل جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے رشتہ داری کرنا ہے، 4 چیزوں پر لوگ نسبت پر باتوں پر نکاح کرتے ہیں، تم دینداری کو ترجیح دینا اور توبہ کرو کہ انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے خاص کر کہنا چاہتا ہوں میرے بچوں توبہ کرو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، نہ لیں گے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ آج جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی۔ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی۔ سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اچھا پیغام۔ اس لیے جہیز مانگ کر نہیں لینا ہے، اور کوئی اپنی مرضی سے دے پھر بھی نہیں لینا ہے، منع کر دو، اس لیے کہ اس پیسے میں برکت نہیں ہے۔ جہیز کے پیسے میں برکت، زور سے بولو، اس لیے کہ آپ نے کسی جہیز لینے والے کو امیر ہوتے دیکھا کبھی؟ سود کے پیسوں میں برکت نہیں ہے، رشوت کے پیسوں میں برکت نہیں ہے، جھوٹ کے پیسوں میں برکت نہیں ہے، جوا کے پیسوں میں برکت نہیں ہے، لاٹری کے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میرا کہتا ہے کہ نہ رشوت لو نہ رشوت دو، قربان جاؤ، نہ سود کھاؤ نہ کسی کو کھلاؤ۔ یہ پیسہ اس لیے موت برحق ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا۔ نماز کے بارے میں کیا سوال ہوگا بولو؟ ایک سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھے؟ اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھے؟ روزہ کے بارے میں ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھے؟ حج کے بارے میں ایک سوال ہو گیا، میں نے تمہیں دولت دیا حج کیوں نہیں کیے؟ لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، پیسہ کے بارے میں، مال کے بارے میں اللہ 2 سوال کرے گا۔ پہلا سوال کرے گا یہ پیسہ کہاں سے کمائے، کہاں سے کمائے، کتنا 61-62 کیے، اس کا حساب دو۔ اس کا حساب دے دیے، پھر میرا اللہ دوسرا سوال کرے گا اس پیسے کو کہاں خرچ کیے، اس کا حساب دو۔ اس لیے میرے مسلمان نوجوانوں، یہ سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، جہیز کا پیسہ اور قربان جاؤ جوا کا پیسہ، یہ سب کے سب مذہب اسلام میں چلنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے حرام ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ایک ابھی زندگی دیا ہے، اللہ ایک دن موت دے گا، اپنے سامنے اللہ کھڑا کرے گا، کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے؟ ارے زور سے بولو نا، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، یہ عمر گزر رہی ہے، گزر جائے گی، ایک دن موت آنے والی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جلسے والے نے جلسہ سجایا تھا،
قاری مجاہد الاسلام صاحب نے مجھ سے تاریخ بہت دن پہلے لی تھی. اب دیکھیے دیکھتے دیکھتے مہینہ گزر گیا, جلسے کی تاریخ آ گئی, ابھی جلسہ بھی گزر رہا ہے, صبح ہو جائے گی. زندگی گزر رہی ہے, موت آ رہی ہے, قریب آ رہی ہے, قبر ہمیں بلا رہی ہے, اور قربان جاؤ ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا, ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا ہے, ہمیں یہاں سے اس جگہ کو چھوڑنا ہے, قبرستان میں لیٹنا ہے. اس لئے مسلمانوں, یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے, یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے, یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو پھر آخر یہ دنیا ہے کیا؟ تو یہ دنیا سنو کیا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے, سب کو میرے پاس آنا ہے. بادشاہ ہو, فقیر ہو, امیر ہو, غریب ہو, تاجر ہو, نوجوان ہو, عورت ہو, بچہ ہو, کوئی بھی ہو, سب کو میرے پاس آنا ہے. وہاں جانا ہے تو وہاں کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو زور سے, کریں گے انشاءاللہ. کب کریں گے؟ بولو ابھی کریں گے. ارے بولو ابھی کریں گے. ہاں کرنا ہوگا, کرنا ہوگا. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ماشاءاللہ. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, بے شک. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہائے دنیا نہیں ہے, کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہائے دنیا نہیں ہے, کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. اے بابو اے بیٹھیے, ایسا پتا چل رہا کہ ابھی چھٹی آسمان سے اترا ہے. ایک بات کرو, کوئی جانا آنا نہیں کرے گا. ارے کوئی جائے گا, ارے بولو نا, کوئی جائے گا. لگ لے. ایک جگہ تقریر کر رہے تھے, ایک نوجوان کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے بیٹھو. 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا کہا ہے, پریشان ہے بھائی؟ بولے مجھے بہت جوش لگ لو. ہم کہا نوجوان ہو, برداشت کرو, بیٹھو نا, تھوڑی دیر بیٹھو نا. بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی, دیکھے بیٹھا ہوا تھا, نظر پڑ گئی تو ہمیں اشارہ کیا بیٹا جو. بولا نہیں جائیں گے. تو ہم نے کہا کہاں نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا, اب جانے کی ضرورت نہیں, آپ تقریر کی, ہم آپ کی تقریر سنیں. آخرت کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو, حشر کے میدان کی تیاری کرو, اور مسلمانوں نوجوانوں سنو, جنت میں جانے کی تیاری کرو. مرنے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, مرنے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے, مرنے کے بعد صدقہ خیرات کرنے کا حکم نہیں ہے, مرنے کے بعد حج کرنے کا حکم نہیں ہے. جو کرنا دنیا میں کرو, جب تک آنکھیں کھلی ہے کر لو, سانسیں جب تک چل رہی ہے کر لو, اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر ٹائم نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. جنت میں محل بنا لو, جنت میں محل بنا لو. یہ میری بات نہیں ہے, آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, جو مسجد دنیا میں اللہ کا گھر بنا دے, اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا. بنا لو. اللہ پیسہ دیا ہے, اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی. بے شک. بخیل جانے نا اپنا راہ. ارے بخیل جانتے ہیں نا, 4 کوالٹی ہیں بخیل کے, 4 کوالٹی گنتی کیجئے. بخیل کتنا ہوا؟ ارے جلدی بولو. کنجر, کنجوس, مکھی چوس, یہ سب سے لو کوالٹی ہے.
بتایا گیا کتابوں میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی دوستی بخیل سے نہیں ہو سکتی، کنجوس سے اللہ کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور قربان جاؤ اللہ کہتا ہے میں نے مال دیا ہے، پیسہ دیا، میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خرچ کرنے میں فائدہ ہے، روکنے میں فائدہ نہیں ہے۔ آؤ جنت میں محل بنا لو مسلمانوں۔ نوجوانوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا ٹھکانہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے۔ کیوں نہیں ایسا عمل کر کے مر جاؤ، مسجد بنا کے مر جاؤ گے، جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد کھڑی رہے گی اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، غم نہیں ہے۔ ہم مسجد بنا کے مرے ہیں، ہم مدرسہ بنا کے مرے ہیں، ہم کنواں کھودوا کے مرے ہیں، اور قربان جاؤ جب تک یہ سبیل جاری رہے گا اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن پڑھو۔ میرا اللہ کہتا ہے جو ایک نیکی کرتا ہے دنیا میں 1 روپے خرچ کرے گا، میرے یہاں اس کا بدلہ 10 ہے۔ اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرے گا اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ کتنا عطا فرمائے گا؟ ارے بولو بھائی۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ ڈاکٹر کے یہاں، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ بولو جا جھمیلے ختم بھاگ لو ہے۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، مسجد کے بہت سارے کام باقی ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک زمیندار بیٹھے ہیں، پیسے والے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں میرا سوال تھوڑا ہوگا، اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو آپ بڑھا کر دیں۔ ابھی پچھلے مہینہ رانچی میں میرا جلسہ تھا، اب یقین نہیں کریں گے مسجد کو شہید کر کے نئی طریقے سے مسجد کی تعمیر کرنی تھی، 50,000 سے میں نے شروع کیا۔ اب جانتے ہیں دینے والوں نے 5 لاکھ روپے دیے، 1,13,34,000 روپے 92 روپے وہاں پر کلیکشن ہوا، 1 گھنٹہ 20 منٹ کی تقریر میں 1,13,34,000 روپے۔ لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک گئے، میں تقریر کرتے کرتے تھک گیا، دینے والوں کی لائنیں لگ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ مسلمانوں اللہ کبھی مال دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ قربان جاؤ سب میرے اللہ کا ہے۔ آج میرے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے یہ میرے اللہ کا ہے، آج سونا میرے پاس میں ہے یہ میرے اللہ کا ہے، آج زمین میرے پاس میں ہے یہ میرے اللہ کا ہے، آج جان میرے ساتھ میرے سانسیں چل رہی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ہمارا کچھ نہیں ہے، آپ کا کچھ نہیں، یہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ اللہ کے راستے میں لگاؤ اللہ اور دے گا۔ ایک لگاؤ کتنا ملے گا؟ 10 دنیا میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے 10، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک روپیہ لگاؤ گے 7 لاکھ ملے گا، 1 روپے کا بدلہ 7 لاکھ، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 1 روپے خرچ کرو گے ہم 10 دیں گے، آخرت میں 70 ملے گا، آخرت میں 70 ملے گا۔ اور قربان جاؤ ہے کوئی ایسا پہلا سخی؟ مجھے 5 آدمی چاہیے ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। আল্লাহর কোরআন কোছে وقال ربكم ادعوني استجب لكم، میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ قربان جاؤ আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি, ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য দোয়া করব, আপনার বাবার নামে, আপনার মার নামে, আপনার ছেলের নামে, আপনার মেয়ের নামে, ইনশাআল্লাহ আপনার নামে আপনি দিতে পারেন, আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। ہے کوئی ایسا پہلا سخی 10,000 روپے دینے والا؟ ایک آدمی کوئی مرد مجاہد تیار ہو جائے کہ حضرت پہلا نام پہلے فہرست میں میرا آنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اس مجمع کے اندر میں تیار ہیں۔ پہلا نام 10,000 روپے دینے والا ہے کوئی پہلا سخی؟ ہے کوئی اللہ کا چہیتا پیارا بندہ محبوب بندہ انشاءاللہ اپنی ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے پہلا نوجوان تیار ہوا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ، واہ بھائی بھائی آ رہا کیا نام بابو؟ حضرت لکھیے گا تب نا، کاپی قلم لے کے بیٹھیے گا تب نہ ہوگا۔ ہو دیکھیے ایم ڈی دلشاد غنی
حضرت کاپی لکھیے، ان کا نام لکھیے، بستی کا نام لکھیے، ان کا موبائل نمبر لے لیجیے، فون پہ کرے گا. اچھا ماشاءاللہ، ہیلو الحمدللہ. اچھا دوسرے نمبر پہ کوئی سخی ہے؟ دوسرے نمبر پہ کوئی سخی؟ دیکھیے مکھیا صاحب ہو، سرپنچ صاحب ہو، پارشد صاحب ہو، پرمکھ صاحب ہو، ممبر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، ماسٹر صاحب ہو، وکیل صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، بڑا بابو ہو، چھوٹا بابو ہو، کوئی انشاءاللہ اپنا دوسرا نام پیش کرے. الحمدللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان. اے دیکھیے میرا بھائی نوجوان، حضرت پہچان یہی نوجوان. کیا نام؟ او معید الرحمان بابو. الحمدللہ. نعرے تکبیر، اللہ نعرے تکبیر. محمد معید الرحمان بابو. الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنا نام پیش کیا. اللہ ان اردانٹا قبول کرے نو. یا اللہ معید الرحمان بابو کے عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیتوں کھلیان میں، اللہ کاروبار میں، تجارت میں برکت دے. یا اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے معید الرحمان بابو نے اپنا نام پیش کیا ہے. ماشاءاللہ کت جن ہلو حضور؟ پرتھم جن ہلو. دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ کوئی سخی میرا بھائی ہے. دیکھیے نقد ہے، کیش میں ہے، کیش دے دیئے. کیش نہیں ہے نو پرابلم، فون پہ ہے، فون پہ کر دیئے. فون پہ نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. گوگل پہ ہے، گوگل پہ کر دیئے. اچھا گوگل پہ بھی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے. اپنا نام لکھا دیئے، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا. اے مسلمانوں، مستورات کے پنڈال میں خیال رکھیں. مسلمانوں یہ 10,000 روپے آپ دے دو گے مسجد میں، آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے. ارے کاروبار بند نہیں ہو جائے گا. ارے اللہ کا وعدہ پکا ہے. اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا وعدہ ہے. یہ سہراب کلکتوی کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، قربان جاؤ. ڈوا باری کے مسلمانوں کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ نا نا نا، میرا وعدہ ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ پکا. بے شک بے شک. ہے کوئی مستورات کے پنڈال میں قاری مجاہد صاحب وہاں بھی آدمی بھیجیں. ہماری مابر کثیر تعداد میں ہے. زیور ہو پیسہ ہو بھیجتے رہے نام لکھوا کر کے. ماشاءاللہ دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور تیار ہو جائے. 10,000 ٹکا دیے تو انشاءاللہ ہم اپنا جن نے دشت دعا کرے دو. الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہے. مجھے تو 5 آدمی چاہیے میرے بھائی، 5 آدمی چاہیے. انشاءاللہ 5 آدمی کو میرا اللہ توفیق دے گا، چنے گا اللہ. اللہ جس کو چنے گا، اللہ جس کو توفیق دے گا، ٹھیک وہ بندہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ کوئی سخی ایک آدمی اور تیار ہو جائے.